الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی اور بہت سارے اچھے اچھے اوصاف سے آپ کو مالا مال کیا تھا۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی چھوٹی بات کے ذریعہ، چھوٹے چھوٹے سینٹینس اور جملے کے ذریعہ بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑی قیمتی باتیں کہہ جاتے تھے۔ علم کی دنیا میں، شکشا اور ایڈوکیشن کے دنیا میں کمال یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو کہنے کے لیے 1 گھنٹہ بات کیا جائے، دنیا بھر کی بات بولے، بعد میں نتیجہ اور رزلٹ اتنی سی بات معلوم ہو۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کم ٹائم میں اتنا کچھ کہہ دے کہ انسان تھوڑا سمے میں اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے بہت ساری باتیں سن لے اور سیکھ لے، اور کم ٹائم میں ڈھیر ساری باتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، اسٹڈی اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد آیا دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث اور وہاں کے پرنسپل حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے اسی مضمون کو اور اسی بات کو بیان کیا، اور اس پر انہوں نے 2 مثال دی، 2 ادھارن پیش کیا۔ میں صرف ایک سنانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کے راشٹرپتی گزرے ہیں ابراہیم لنکن، ابراہام لنکن بولتے ہیں شاید، ابراہیم لنکن بہت بہترین بات کرتے تھے، اسپیچ دیتے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کو صرف 5 منٹ بھاشن دینا ہے، اسپیچ دینا ہے، اور ایسا بھاشن اور اسپیچ دینا ہے کہ لوگ آپ کی بات سے بہت کچھ سیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر 5 منٹ بولنا ہے تو مجھ کو
کم سے کم 1 مہینہ اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گا کہ میں 5 منٹ میں ایسی بات بول سکوں کہ لوگوں کو میری بات کا فائدہ ہو اور اثر ہو۔ کہ کیا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں 5 منٹ بولنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے 10 منٹ بول لیجیے گا۔ تو انہوں نے ٹائم کو کم کر دیا اور کہا کہ مجھے 15 دن کی تیاری کرنی پڑے گی۔ کرتے کرتے کہا کہ چھوڑیے، آپ کو 1 گھنٹہ بھاشن دینا ہے، 1 گھنٹہ آپ کو بولنا ہے عوام کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھاشن دلوا دو، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختصر جملے میں، شارٹ جملے میں بڑی بڑی باتوں کو کہہ دینا، یہ بہت کمال والا انسان ہی کہہ سکتا ہے۔ جس کے پاس کم علم ہے وہ ایک چھوٹی بات کو سمجھانے کے لیے بہت ادھر ادھر کی بات کرتے 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 تب وہ سمجھا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت بھی عطا کیا تھا کہ کم اور مختصر جملے میں، مختصر اور ایک بار شارٹ سینٹینس میں لمبی لمبی بات کو، لمبے لمبے ٹاپک کو بیان کر دیتے تھے۔ اوتیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی لفظ سینٹینس چھوٹا ہو، شبدوں کم ہو اور اس کا ارتھ و معنی میننگ بیشی سے بیشی ہو۔ چنانچہ عربی میں کسی نے کہا کہ اوتی فصاحتا ما بعدها فصاحت و اوتی حکمتا ما بعدها حکمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا اور لوگوں کے سامنے مؤثر اثر کرنے والی بات کم اور شارٹ سینٹینس میں بیان کرنے کا اللہ نے جو ملکہ اور اس کی جو صلاحیت تھی، دنیا میں یہ صلاحیت کسی کو نہیں ملی۔ عقل مندی کی بات کو بیان کرنے کا جو ملکہ، جو ہنر اور صلاحیت اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اور نبی کو دیا، یہ ہنر، یہ ملکہ اور یہ صلاحیت کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چھوٹے چھوٹے سینٹینس اور جملوں میں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے سینٹینس ہے اور بڑی قیمتی اور دامی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلا سینٹینس اور پہلا جملہ ہے اتق اللہ حیثما کنت۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کے بیچ میں ہے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو۔ اگر دکان میں ہے وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ سروس ہولڈر ہے، سروس کا ٹائم آپ کا چل رہا ہے، وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ مسجد میں آئے ہیں، یہاں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ حتیٰ کہ رات کو سونے کے لیے جب اپنے روم میں جاتے ہیں جہاں آپ کو چھوڑ کر اور کوئی نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر مسجد میں آ کر ہم متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی اور بزرگ بن جائیں، لیکن گھر میں جا کر ہم اپنے بیوی بال بچوں پر ظلم کریں، تنہائی میں جا کر خوب گناہ کا کام کریں، تو یہ شخص متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے نام اعمال میں تہامہ کے پہاڑ کے مانند نیکی ہوگی، یعنی بلا حساب کتاب نیکی، اتنی زیادہ نیکی ان
کے نام اعمال میں ہوگی، مگر اللہ کے یہاں اس کا کوئی دام نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں کچھ کنٹری ایسا ہے، کچھ ملک ایسا ہے، کچھ کنٹری ایسی ہے جہاں کی کرنسی اگر آپ کو 1,00,000 دے دیا جائے، 1,00,000 روپے وہاں کا دے دیا جائے، اور آپ اس کو کویت کی کرنسی کے ساتھ چینج کرنا چاہیں تو 1,00,000 روپیہ اور 1,00,000 ٹکا اس کے بدلے میں کویت کی کرنسی یعنی دینار 1 روپیہ 1 دینار ملے گا۔ تو اللہ کے یہاں اس کی نیکی کا کوئی ویلو اور وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بدنصیب لوگ کون ہیں جن کے پاس اتنی نیکی ہوگی لیکن ان نیکیوں کا کوئی وزن اور ویٹ نہیں ہوگا، کوئی ویلو نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے کون ہیں، تاکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر پہچانیں اور اپنے آپ کو ایسا لوگ بننے سے بچا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، بہت نماز پڑھیں گے، بہت عبادت کریں گے، بہت روزہ رکھیں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے جہاں کوئی نہیں ہوگا تو وہ ایسا ایسا گناہ کرے گا، ایسا ایسا گناہ کرے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ ہم عالم ہیں، مان لیجیے آپ عالم کہتے ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی دانی کے ساتھ ہر وقت چلتے ہیں، آپ کے سامنے ہم اپنے موبائل میں گندا فوٹو نہیں دیکھتے، مان لیجیے امام صاحب ہیں، آپ کے سامنے کبھی ایسا غلط کام نہیں کرتے، لیکن خدا نخواستہ رات کے تنہائی میں جب ہوتے ہیں، جہاں خود ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، وہاں جا کر ہم موبائل سے گندا کام کرتے ہیں، گندا فوٹو دیکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آیا کہ اس کی نیکی کا اور اس کے اجر کا، اس کے ثواب کا اللہ کے ہاں کوئی وزن اور ویٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھے، اور جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر زندگی گزارے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، حقیقت میں قیامت کے دن اسی کی کامیابی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا، اور گورنر بنا کر حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں، اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دور چھوڑنے کے لیے گئے، کچھ دور چھوڑنے کے لیے گئے۔ کہاں صحابی اور کہاں نبی؟ نبی اپنے صحابی کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر تک آتے ہیں، اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تم یمن سے لوٹ کر آؤ، واپس آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ، ہو سکتا ہے میں تم کو نہ مل پاؤں، میری اس وقت تک موت ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تم آؤ گے مدینے میں، مجھ کو نہیں ملو گے، میں تم کو نہیں ملوں گا۔ جب اس طرح کی بات کر رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، ہچکیاں مار مار کر، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس روتا ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے، کبھی روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے رونے لگے، اس طرح سے رونے لگے جیسا کہ گویا کہ بچہ ایک رو رہا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی، اور تسلی دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، تم مجھ کو زندہ نہیں پاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری بھی موت ہوگی، تم کو بھی مر کے جانا ہے، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا، میرے پاس سب سے میرے نکٹ میں وہ ہوگا، ان اول الناس بی،
یوم القیامہ المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آدمی ہوگا جو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہو، جو گناہ سے بچتے ہوئے اس دنیا میں زندہ رہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانو، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے عرب کا ہو سکتا ہے انڈیا کا ہو سکتا ہے امریکہ، لندن کا، فرانس کا، جرمنی کا ہو، جو بھی ہو، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا وہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ جس جنت میں میں رہوں گا وہیں آس پاس کی جنت میں اس کو بھی جگہ ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیٹھ صاحب ہو، فقیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر گزارتا ہو، حیث کان، جہاں کا بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے ایک دوسرے کنارے کا رہنے والا ہو، لیکن قیامت میں میری قربت اور میری معیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا جو اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہو۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ہم مسجد میں آ کر گناہ نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب تنہائی میں جاتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں، کیا وہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم جہاں بھی چلے جائیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہاں گیا، کیا کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی پتا، کوئی درخت کا چھوٹا سے چھوٹا تنکا اگر وہ ہلتا ہے، اگر اس میں حرکت ہوتی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین آدمی مل کر، دو آدمی مل کر چپکے چپکے بات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے، تو تیسرا آدمی چاہے سنے یا نہ سنے، اللہ تو اس کی بات کو سنتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو ہمارے بدن کے اندر رگ ہے، یہ جو نس ہے، ہمارا رگ اور جتنا ہم سے زیادہ قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ کا عمل بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں جو خیال آیا وہ ہمارے شریر کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ لہذا میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زمانہ، یہ حالت، یہ وقت، یہ سمے، خاص طور پہ جہاں بھی جاؤ، جدھر بھی جاؤ، گناہ کا کام، گناہ کا کام، گناہ کا کام۔ ایک کامل انسان وہ ہوگا، کامیاب انسان وہ ہوگا جو اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر گزارتا ہو، جو اپنے آپ کو گناہ سے جتنا بچا کر رکھے گا اللہ کے یہاں اس کو اتنی کامیابی ملے گی، اللہ کے یہاں اس کو اتنا ہی اونچا مقام ملے گا۔ اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت سارے طریقوں میں سے میرے بھائیوں آج کل کے حساب سے خصوصاً بڑے لوگوں کے لیے دو طریقہ، ایک تو بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، ان کی بات کو سننا، عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعوت اور تبلیغ کا کام۔ دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق ہو جاتا ہے، جب تک دعوت تبلیغ کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ جتنا گناہ کرتا تھا، دعوت تبلیغ کے ساتھ تعلق ہو جانے کے بعد اللہ کا فضل ہوتا ہے، آٹومیٹک دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہ میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے عمل میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد